شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی آفیشیل ٹی وی. دوستو آج کی ٹاپک میں بہت سبق آموز کہانی ہے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سے بہت سبق سیکھیں. اور دوستو اگر ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر ہو جائے. ایک دن بادشاہ اپنے تین وزراء کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تیرا لے کر باغ میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کرے. وزراء بادشاہ کی اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے. پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے. کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تیلا بھر لیا. دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دے گا. اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تیلا بھر لیا. اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تیلے بھرنے پر ہوئی، اس سے اندر کیا ہے یہ تو بادشاہ نہیں دیکھے. یہی سوچ کر وزیر تیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور اپنا وقت بچایا. دوسرے دن بادشاہ تین وزراء اپنے تیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا. جب دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے تیلے کھول کر بھی نہ دی اور حکم دیا کہ ان کو تیلے سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کرو. اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تیلے کے جو انہوں نے جمع کیے. اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چھین کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہیں پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا. اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بہت بڑی مشکل پیش آئی. کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے بہت بیمار ہو گیا. اس سے بہت مصیبت اٹھانی پڑی. اور تیسرا وزیر جس نے اپنی تیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں اور اس وقت ہم اس باغ میں ہیں جہاں سے ہم چاہے تو نیک اعمال جمع کریں اور چاہے خراب اعمال. مگر یاد رہیں جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل قبر میں ڈال دیا جائے گا. اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تیلے ہوں گی. تو جو اپنے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا. تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں. ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ تعالی نے ہم سب معذوریوں سے بھی دور رکھا ہے. اس سے دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کرو. بڑے بڑے اعمال کرنے کی وہ خود توفیق عطا کر دے گا. اللہ ہم میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام. شكرا يا ربي شكرا